کس کا یہ شعر ہے؟ میرے خیال سے میاں محمد بخش ہیں، اور کتنے درد سے انہوں نے رو کے اس دور میں کیا کہا تھا، کیا دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے۔ وہ دور جب ٹک ٹاک نہیں تھا، اخیر یہ نہیں پائی ہے ٹک ٹاک نے۔ بھائی ہم تو گزارش کر سکتے ہیں، گزارش کیا تھا بیٹی کیا کہوں کیے نہ لی میں لفظ بولا بچیاں ہی نے پتر مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لیے کی میں نہ واسطے سخت جملے بولا ہے، نہیں کہاں گا شرم کرو یار۔ انڈیا دے گانے موگے نے اپنا جسم بخان لے، ڈائلوگ موگے نے ذکر حسین لگا کے اپنا آپ دکھا رہی کی حضرت ابائے علی ہیں تے کی ابائے تو بغیر علی ہیں، اخیر کر رہی ہیں حضرت۔ مسجد نبوی ہم سے محفوظ نہیں رہی، دکھا ہم گنبد ہی رہی ہیں لیکن گنبد دکھا نہیں رہی بلکہ دکھا اپنا آپ رہی ہیں۔ دکھا ہم بیت اللہ شریف ہی رہی ہیں لیکن بیت اللہ نہیں، ہم دکھا اپنا آپ۔ او یار بڑیاں جگہ نے کتے جا کے کو منہ کالا کر لو، خدا دے کار اور خدا دے رسول دے دربار نو تے محفوظ رہنے دے نہ کما تو۔ اور پھر میں اس پہ پتر صرف اتنا ہی کہوں گا، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری۔ اور پتر ان سے بڑے مجرم آپ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں، لائکس دیتے ہیں نیچے ان کو، آپ جو ہے نا وہ کمنٹ کرتے ہیں ان کو، آپ نے ان کو سر پہ اٹھا رکھا ہے، ملینز پہ آپ اور میں ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ جنہوں نے ان کو عقل موت نہیں ہے، تو تے میں عقل موت کر لی ہے، رپورٹ مارو ان کو یار۔ جو ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھائے، جو سیدہ کائنات کا جسم دکھا کے جو سیدہ کائنات کا نام لگا کے اپنا جسم دکھائے، اللہ میں فتنے کو دعوت دے رہا ہوں، بڑے بڑے تگڑے یار نے دے بدماش بھی سارے ہی، میں گولی کو دعوت دے رہا ہوں لیکن گولیاں قبول ہیں، مرنا کل کو کیا منہ دکھانا ہے جا کے۔ پتر ان کو اسی وقت رپورٹ مارو، کم از کم حسین سے، حسین کی اماں پاک سے، حسین کے نانا جان سے، حسین کے نانا جان، حسین کے بابا جان کے رب کے گھر سے ہو اتنی تے وفا کرو، رپورٹ مارو ان کو، تاکہ ان کو آگے سے پتہ ہو کہ ہم نے ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے حسین کے نانا جان کے روزہ پاک کا گنبد لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے سین حرم لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے امام حسن کا کو ذکر لگا کے اپنا جسم دکھانا۔ ان کو پتا ہو قوم کا ضمیر زندہ ہے، لیکن بھائی ملین ویو دیتے ہیں تسی یہ ساری ہیں اور وہ لگا رہی ہیں ہاں جی۔ کیا چل رہا ہے ٹک ٹاک پہ چند ویوز کے لیے پتر کئی لاکھ لوگوں نو اسی اپنے کمرے چلائے گئے، ماں وہا چھڑی، بہن وہا چھڑی، بڈھی وہا چھڑی، تیاں وہا چھڑی، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جس دور میں یہ شعر لکھا گیا اس دور میں ایسا، لیکن پھر بھی لکھا لکھنے والے نے کیا، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، کتھوں لیاں عمر بہادر جڑینو سینے لاوے۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ پتر اس وقت اشد ضرورت ہے کہ امت حسینیت سیکھے اور امت کو حسینیت سکھائی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ وہ بھائی کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ بھائی کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ لیکن پتر ہم اس مزے سے محروم ہیں، اور محروم ہونے کا دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں ہمیں کہ حضرت یہ مزہ کدھر سے ملتا ہے حضرت، بس جیسے ہیں ہم نے اسی حال پہ سمجھوتا کر لیا۔ کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت ہمیں یہ مزہ کیوں نہیں آتا، بڑوں کو کیوں آتا تھا، اور یہ مزے کی دولت کدھر سے ملتی ہے حضرت۔ اب جیسے ہیں آپ نے ویسے کر لیا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں ان کا نام بھی نہیں لینا آتا کہ نام کیسے لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے
کہ جب صحابہ علیہم الرضوان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر چھیڑا جاتا تو ایسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں، اور ہم اس سے محروم ہیں. قوم لگ گئی ہے ایسے کو نام لے تو ہو سکتا ہے کو آپ ہل لیں حضرت، باقی ہلنے والی بات ہے. لیکن پتر یاد رکھنا یہ آپ کا اور میرا مزاج بن گیا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے کہ نہ میرا مزاج کل تھا اور نہ میرا مزاج آج ہی ہے. میرا کل بھی مزاج یہی تھا، میرا آج بھی مزاج یہی ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. اس لیے پتر ایک بار پڑھنا ہے اور سونا کر کے پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جستجو کرنی ہے کہ حضرت ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا اور یہ مزہ کدھر سے ملتا ہے. لیکن پتر اگر نہیں نا مزے والی کیفیت تو ایکٹنگ کر لیا کرو، یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کہ جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. اب قربان جاؤں جی، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا تلاوت کی ہوگی. حضرت یہاں تو ہمارے قاری پڑھتے ہیں تو دلوں کے تار چھیڑتے ہیں حضرت، تو جب اللہ کے سونے محبوب نے وہ کلام مبارک خود پڑھا ہوگا تو کیا پڑھا ہوگا. حضرت آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے جی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کے رسول نے قرآن پڑھا تو ظاہر ہے رو پڑے صحابہ میں سے اکثر صحابہ، لیکن کچھ تھے کہ جن کو رونا نہیں آیا. اب وہ جن کو رونا نہیں آیا وہ سب نے کسی ایک کو اپنا ترجمان بنایا اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن پڑھوں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. تو کوشش ہم نے بھی بڑی کی ہے لیکن رونا آیا نہیں. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم آج آپ کی بارگاہ سے محروم لوٹیں گے؟ فرمایا میں پھر پڑھتا ہوں تو جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. تو ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لے. مجھے پتہ ہے پتر یہ مٹھا، یہ کیفیت، یہ ہلنا ہم اس سے محروم ہیں. تو لیکن میں کہتا ہوں ایکٹنگ ہی کر لیا کر یار، پتہ لگے ایک باری کہ نہ کسی نے لیا ہے. حضرت انہوں نے تو ریتوں پہ لیا یار، انہوں نے تو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا پھر بھی لیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا پھر بھی لیا. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے. یہ ہو رہا ہے آپ کو کہ جی گرمی ہے، کیا گرمی ہے یار، کچھ بھی گرمی ہے تو انہوں نے دیکھی تھی. لکھا ہے آپ کی پشت ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، چمڑی جلد ڈل چکی تھی، نیچے سے چمڑی وہ چربی ظاہر ہو چکی تھی. کسی نے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا اٹھاؤ اپنی پشت سے. تو لکھا ہے کہ جب حضرت بلال نے وہ کپڑا اٹھایا نا تو حضرت عمر لپٹ گئے اور آپ نے پشت چومی. تو آپ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما ہے؟ فرمایا بلال اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. پتر انہوں نے کہا ہے لیکن ہم تو پکھے لگے ہیں، نیچے قالین بچھے ہیں، اے سی لگے، لیکن پھر بھی. اور میں جب اقبال کو پڑھتا ہوں تو اقبال نے کہا سلیمان تو کیا 2024 میں رو رہا ہے؟ میں نے دیکھا تھا یہ دولت تو میرے دور میں بھی امت سے چھن چکی تھی. اقبال نے کہا نہیں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. حضرت جی کوئلوں پہ لٹایا گیا لیکن پھر بھی کیا کہتے تھے؟ احد احد احد. اسی لیے تو پھر جن کو پتا تھا نا کہ حضرت بلال کی قدر کیا ہے، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدنے گئے تو امیہ نے 5 اوقیہ سونا مانگا تھا حضرت بلال کی آزادی کے لیے. اور اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کہ ہمارے جو اوزان ہیں ان میں چینج کیا جائے، رتی ماشا تولہ، تو سارا تو نہیں میں چلو بولوں گا، بس اتنا میں کہہ دوں کہ 5 اوقیہ سونا آج کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے 32 تولہ سونا دے کے حضرت بلال کو خریدا تھا. جب آپ نے خرید لیا آپ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا چل بلال تجھے تیرے آقا کی بارگاہ میں لے چلوں. تو آپ چلے تو پیچھے سے امیہ کہتا ہے بلال ابو بکر
بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے ویسے 5 کہہ دیے تھے کہ ابو بکر مجھ سے بحث کرے گا. اب دیکھو 1 اوقیہ 2 اوقیہ 3 اوقیہ کس پہ سودا ہوتا ہے. میں نے 5 مانگے اور آپ نے 5 نکال کے ابو بکر دے دیے, تو بڑا گھاٹے کا سودا کر گئے. باقی اگر مجھے پوچھو تو بلال کی قیمت تو 1 اوقیہ سونا بھی بہت زیادہ ہے. جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا او میاں تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. گھاٹے کا سودا تو نے کر لیا, وہ تو نے مانگے 5 تھے, تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے. تو پتر یہ دولت ڈھونڈو کہیں سے, یہ دولت یہ چھن گیا ہم سے سارا کچھ.